अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं देखिए बहुत ज़्यादा देर तक आप लोगों के दरमियान में हाल नहीं होना चाहता। मैं मेहमानान का शुक्रिया अदा करने और अपने अजीज़ दोस्त को दावत देने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले उस्ताद मोहतरम इस प्रोग्राम के सर जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ ही इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट जनाब मौलाना उमर सिद्दीक नदवी साहब, और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बड़े भाई जनाब एडिशनल जज जनाब शाह कौसर साहब, और इकरा पब्लिक स्कूल बिंद्रा बाजार के मैनेजर जनाब अब्दुल्ला शेख साहब, और तमाम लोगों का मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने हमदम देरीना रफ़ीक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस स्कूल के बानी मेंबर जनाब डॉक्टर महमूद मिर्ज़ा साहब को दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात के रुख मोड़ दिए हैं। मैं बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ अपने अजीज दोस्त से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएं। बहुत शुक्रिया बयान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम सदर मजलिस हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना ताहिर मदनी साहब, आज के इस महफिल के मेहमान खुसूसी हमारे बड़े भाई शाह कौसर भाई, आज के प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट मौलाना उमर सिद्दीक नदवी साहब, हमारे बड़े भाई अब्दुल्ला भाई, हमारे अजीज दोस्त रेहान साहब, एयाज साहब, और हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया का, असातिज़ा का, तलबा का, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सभी प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, और यकीनन आपके परफॉर्मेंस से आपके अंदर का जो टैलेंट बाहर नज़र आ रहा है, हर साल जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, यकीन जानिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला मज़ीद इस तरह से तरक्की आपके अंदर पैदा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका हौसला मुझे दिख रहा है कि आप अपने बच्चों का परफॉर्मेंस जो देखने आ रहे हैं, उसी के साथ आप किस तरह से जुड़े हुए हैं कि कहीं ना कहीं उनका मुस्तकबिल आपसे जुड़ा हुआ, और आप ये चाहते हैं कि उनका मुस्तकबिल संवर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम बातों के पीछे जो उसका राज है, जो वो कहीं ना कहीं आज के इस प्रोग्राम का टाइटल अज़्म है। ये अज़्म जो है वो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर के इरादे को, वो जो पुख्ता इरादा इंसान कर लेता है, वो उसी की मीनिंग है। इंसान के सब्र की मीनिंग है, जद्दोजहद करने की मीनिंग। शायद यही अज़्म और हौसला अगर हमारे अंदर हो तो बहुत सी परेशानियां, बहुत सी मुश्किलात जो हमारे सामने पैदा हो रही है, उसका सॉल्यूशन हमारे सामने नजर आएगा, और कहीं ना कहीं जो है उस राह पे चलकर यकीन जानिए इंशाअल्लाह तरक्की के मैदान में आगे नजर आएंगे। तालीम और तरबियत की जब बात होती है तो हम सभी लोग फिक्रमंद होते हैं कि अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसा इदारा सेलेक्ट करें जिसमें जितनी जल्दी हो सके वो तरक्की कर सके, और कहीं ना कहीं हमारा जो एक नस्बुल इल्म पे होता है कि कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ सके। लेकिन शायद हम एक बात भूल जाते हैं कि उसके अंदर का जो एहसास है, जो जज्बा है, उसकी जरूरत यह है कि वो इस्लाम से आशना भी हो। आज यकीन जानिए फैसला आपके सामने आया हुआ हाई कोर्ट का, उस बेंच में एक मुस्लिम जज भी थी,
میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں عالم بننے کی ضرورت ہے. ہم کم سے کم اس فطرت سے واقف ہو جو دین ہمیں سکھاتا ہے, وہ ہماری فطرت ہے. کس طرح سے ہم اپنی فطرت سے دور ہو رہے ہیں. مطلب جو چیزیں ہمیں دنیا کو سکھانی چاہیے تھی, اپنے کردار سے ہمیں جو ہے لوگوں کو متاثر کرنا چاہیے تھا, وہ چیزیں ہمارے اندر سے پوری طرح سے ختم ہو رہی ہیں. شاید ہمارا انتخاب ہی صحیح نہیں رہا, اور اس طرح کے اسکول انشاءاللہ کھلتے رہیں گے جو کہیں نہ کہیں جو ہے اسلام اور اصلی علوم کو لے کر چلیں گے, تو انشاءاللہ یقین جانیے یہ پرابلم جو ہمارے سامنے دکھ رہی ہیں وہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دیں. کیونکہ دیکھیے یہاں سے آ کر اسٹیج پہ مائک مل جائے, انسان بولے, اچھی اچھی تقریریں کر کے چلا جائے, اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ہم فوکس کریں اپنے بچوں پر کہ جو کچھ بھی وہ پڑھ رہا ہے, جو کچھ بھی وہ سیکھ رہا ہے, کیونکہ ہم خود اس کو جو ہے اپنے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھائیں. یعنی گھر سے سب سے پہلے وہ سیکھتا ہے. گھر کی ہماری جو تربیت بنی, یعنی سب سے پہلے ہمیں خود اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ بالکل ہمارے نقش قدم پر چلے, اور نقش قدم پر چلے گا تبھی کہیں جا کر جو ہے وہ قرۃ عین بنے گا, جو کہ ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہو, اور سماج میں فعال بھی ہوگا, کیونکہ ضرورت اس بات کی بھی ہے. اور عزم مصمم اگر آپ کے اندر ہو, وہ یقین آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ جو راستہ آپ نے اپنے بچے کے لیے اختیار کیا ہے وہ انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے. کسی نے کیا خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین کے ساتھ نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دو, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. محترم حاضرین, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کے اندر وہ تمام صلاحیتیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے جس سے وہ سید احمد شہید بن سکے, جس سے وہ عمر المختار بن سکے, جس سے وہ ٹیپو سلطان بن سکے, جس سے اصحاب بدر ہمارے صحابی جتنے ہیں ان سے متاثر ہو سکے, ان کے کارناموں سے متاثر ہو سکے, اور اس کو اپنے اندر ڈھال لے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو ہمارے لیے چھوڑا, اس کے نقش قدم پر چل سکے. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کر دیے. آپ یقین جانیے جو چیزیں فطری تھیں, جسے اسلام سے پہلے, جسے ہم نہیں کہتے کہ جاہلی پیریڈ ہے, جسے اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہا قرآن کریم میں کہ یہ جاہلی پیریڈ, اس پیریڈ میں بھی حجاب تھا. سوچنے والی بات ہے, اس پیریڈ میں بھی جو شرفا ہوتی تھی وہ خواتین جو ہے وہ باحجاب ہوتی تھی. آپ یہ سوچئے کہ آج ہم کتنے غیر فطری ہو چکے ہیں, جو چیزیں جاہلی میں موجود تھی اس چیز سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں صرف یہ باتیں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو ہمارے اندر جو تعلیم کا جذبہ ہونا چاہیے اس کا رخ بالکل واضح ہونا چاہیے. اس سمت ہمیں پوری طرح سے جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی سمت پہ اگر ہم چلائیں گے اپنے بچے کو اور خود کو بھی اسی پہ جو ہے چلتے رہیں گے, تو یقین جانیے جو نیکسٹ ہماری جنریشن ہوگی یا جو نیکسٹ ہمارے سامنے جو کردار ہونا چاہیے اس کردار سے ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں, اور یقین جانیے اہل وطن کو بھی متاثر کر سکتے ہیں. کیونکہ ضرورت صرف اسی بات کی ہے, کیونکہ تقریر سے نہ ممکن ہے, نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے گا. محترم حاضرین, میں صرف اسی ٹائٹل سے ہی مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ٹائٹل کو اگر ہم قاعدے سے پکڑ لیں, اسی عزم اور حوصلہ اور یقین کے ساتھ اگر ہم اپنے اس میں چلے, اس مشن میں چلے, بالکل یہ مشن ہے, ہمیں ایک مشن کی طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے, اور ہم چلیں گے تو یقیناً جو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. میں بہت زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا, بس ایک پیغام آپ کے سامنے اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر. میں ایک بار پھر سے اپنے عزیز دوست ریحان صاحب کا اور انتظامیہ کا اور اساتذہ طلبہ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً بہت سی خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہے, اور اللہ کرے کہ اسی طرح سے محفلیں سجتی رہیں, اور اسی طرح سے آپ جو ہے اپنے کردار سے دنیا کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کریں تاکہ آنے والا کل ہمارا یقیناً بہتر مستقبل ہو سکے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.